بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے ابو قاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ اپنی قوم کی مجالس میں دکھائی نہیں دیتے اور آپ کی قوم کے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش اور مسرور کوئی آدمی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کا مددگار ہے۔ اس نے اپنے رسول کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا جبکہ دو آدمیوں میں دوسرا وہ تھا اور دونوں غار سور میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کی تفصیل کا یہ مختصر مضمون متحمل نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو ابو بکر و عمر عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسے اسلام پر مسلمان نہیں سمجھتا۔ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایسے شخص کو اسلام پر نہیں سمجھتا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔